السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز جان من، آج کا موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ شرک پہ بات کی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھ رہا ہوں جو قرآنی پیغام کا اصل خلاصہ ہے، وہی بات جس کے لیے ہر انبیاء کا آنا تھا اور جس پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے، وہ ہے توحید اور اس کے مقابلے کی تمام شکلیں جنہیں قرآن نے شرک کہا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شرک انسان کی زندگی کو کیسے برباد کرتا ہے اور توحید کی وہ کون سی برکتیں ہیں جو دل کو روشنی دیتی ہے، مشکلات کو ٹھنڈا کرتی ہے اور انسان کو جنت کے قریب لے جاتی ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ توحید کا مطلب صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا نہیں۔ توحید ہر وہ حقیقت ہے جو اللہ کی وحدانیت کو مانتی ہے، ربوبیت میں، عبادت میں اور اسماء و صفات میں۔ جب ایک انسان اپنے خالق کو بطور مالک، رازق، مدبر اور مددگار مان لے تو یہی حقیقی توحید ہے۔ اس کے برعکس شرک وہ ہے انسان خالق کے سامنے مخلوق کو شریک ٹھہرائے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا اندرونی طور پر، چاہے کسی قبر کے سامنے ہاتھ اٹھانا ہو، کسی سے صرف اسی کو وساطت سمجھ کر مانگتا ہو یا دل میں ریا و دکھاوے سے کی ہوئی عبادت ہو، سب شرک کی صورتیں بن سکتی ہے۔ قرآن نے صاف فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک کو نہیں بخشتا۔ سورۃ النساء۔ اندھیروں میں بھٹکنے لگا جب دل نات ہوا تو یاد آیا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درخشا۔ اندھیروں میں بھٹکنے لگا جب دل نات ہوا تو یاد آیا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ درخشا۔ جہاں بتوں نے سجدے چھین لیے انسان سے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا سجدہ بس رب رحمان سے۔ جہاں بتوں نے سجدے چھین لیے انسان سے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا سجدہ بس رب رحمان سے۔ جو جھک گیا غیر کے آگے وہ کھو گیا خودی، جو جھک گیا غیر کے آگے وہ کھو گیا خودی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے بندگی کی سادگی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے بندگی کی سادگی۔ لبوں پہ آ گیا نعرہ لا الہ الا اللہ، لبوں پہ آ گیا نعرہ لا الہ الا اللہ، دل نے پکارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ، دل نے پکارا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ۔ شرک کی زنجیریں ٹوٹی جب نام نبی آیا، توحید کے ترانے گونجے عشق کا پیام آیا، توحید کے ترانے گونجے عشق کا پیام آیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آنے سے کفر کے بت گرے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آنے سے کفر کے بت گرے، دلوں کے پردے اٹھے ظلمتوں کے گھر جلے، دلوں کے پردے اٹھے ظلمتوں کے گھر جلے۔ جس نے
پکارا اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جس نے پکارا اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے وہ آزاد ہو گیا ہر غیر کے غلام سے، وہ آزاد ہو گیا ہر غیر کے غلام سے۔ بلال کے لبوں پہ احد احد کی صدا، بلال کے لبوں پہ احد احد کی صدا آج بھی گونجتی ہے۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضا آج بھی گونجتی ہے، عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضا۔ زمین کانپ اٹھی آسمان جھوم گیا، زمین کانپ اٹھی آسمان جھوم گیا جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کا قلعہ ٹوٹ گیا، جب نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفر کا قلعہ ٹوٹ گیا۔ وہی توحید کا پیغام، وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ، وہی توحید کا پیغام، وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ۔ جو چلا اس پہ پائے گا رب کی رضا اور جا، جو چلا اس پہ پائے گا رب کی رضا اور جا۔ اے عاشقوں سجدہ کرو بس اللہ کے حضور، اے عاشقوں سجدہ کرو بس اللہ کے حضور۔ یہی تو درس دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ہے اصل نور، یہی تو درس دیا ہے نبی نے، یہ ہے اصل نور۔ عزیز جان من، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صرف کلمہ نہیں دیا بلکہ کلمے کی روح عطا کی کہ لا الہ کہہ کر ہر جھوٹے معبود کو ٹھکرا دو اور الا اللہ کہہ کر صرف ایک سچے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ یہی توحید کا پیغام، یہی توحید کا پیغام ہے، یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی پہچان ہے۔ جس نے توحید کو دل میں بسا لیا وہ کبھی کسی غیر کے سامنے نہیں جھکے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ عزیز جان من، آئیے چند زندہ مثالیں سنتے ہیں ہمارے ایمان کے سنہرے صفحات سے نکلی ہوئی داستانیں جو بتاتی ہے کہ توحید نے کس طرح بندوں کو طاقت دی اور شرک نے قوموں کو کہاں پہنچایا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یاد کیجئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ منظر جب مکہ کے کافروں نے اسے زمین پر گرایا، میرے رویے کے باوجود وہ ایک صدا لگاتا رہا، احد احد اللہ ایک ہی۔ پتھروں کے نیچے سسکتی سانسوں کے ساتھ بھی اس کے لہجے میں یقین کی وہ چٹان تھی جس نے نہ صرف اس کی جان کو سہرا دیا بلکہ نسلوں کے لیے ایک روشن مثال بنا دیا کہ سچا ایمان کتنا مطمئن اور پرجرات بناتا ہے۔ یہی توحید ہے کہ انسان کو عذاب کے سامنے بھی ڈٹنے کی ہمت دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیز جان من، دوسرا واقعہ ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے جب قوم نے انہیں بتوں کو سامنے لائے اور آگ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف اعلان کیا، انی بری مما تعبدون، میں تمہارے معبودوں سے بری ہوں، میں صرف اس ذات کا پکارا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اور وہی اللہ نے آگ پر حکم کیا، یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی۔ یہ آیت اور واقعہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سچی توحید اللہ کی قدرت کھول دیتی ہے۔ جب دل سچا ہو اور نیت صاف ہو تو قدرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء۔ اے سننے والے اب تو جاگ جا۔ عزیز جان من، تیسرا منظر غزوہ بدر کا ہے جب مسلمانوں کی تعداد کم اور دشمن کی قوت زیادہ تھی، مگر دلوں میں توحید اور اللہ کی مدد کی امید نے مسلمانوں کو جرأت عطا کی۔ اللہ نے فرمایا، جب تم نے اپنے رب سے مدد مانگی تو اس نے تمہاری مدد فرمائی۔ سورۃ الانفال آیت 9 اور 10۔ نتیجہ فتح۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ توحید سے جڑا ہوا ایمان ظاہری کمزوریوں کو بھی قوت میں بدل دیتا ہے۔
عزیز جان من، اب جب ہم یہ روشن مثالیں سنتے ہیں تو دل ایک ہی گواہی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ اور جب یہ ہم روشن مثالیں سنتے ہیں تو یہ اجنبی کی بات نہیں کہ قرآن نے بارہا اور واضح انداز میں انتباہ کیا ہے کہ شرک کا انجام کیسا ہے۔ وہ دل پر سیاہی باندھ دیتا ہے، اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، رحمت کو روک دیتا ہے اور قیامت میں بڑی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے لَعِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر تو شرک کرے گا تو تیرے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ سخت ہدایت کیونکہ شرک دراصل انسان کو اسی مقام پر لاتا ہے جہاں وہ خالق کی محبت، تقیہ اور پناہ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف دیکھے، اور یہ سب سے بڑا فریب ہے۔ یا اللہ ہمیں شرک جیسی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ عزیز جان من، آج کی دنیا میں شرک کئی روپ دکھاتا ہے۔ دکھاوے کی عبادت، ریا، قبروں یا اولیاء کی عبادت کو اللہ کی جگہ رکھ دینا، کسی ذرہ اختیار کو حاجت روا سمجھ لینا، یا مال و شہرت کو اپنی آخرت سمجھنا، یہ سب نفسیاتی شکلیں ہیں جن کا انجام وہی قرآنی وعیدیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بارے میں سخت نصیحتیں فرمایا میں جس چیز سے سب سے زیادہ تمہارے بارے میں خوف میں ہوں وہ چھوٹا شرک ریا ہے، یعنی وہ داخلی غلاظت جو عبادت کو خالص نہ چھوڑنے دیتی۔ اور آپ نے فرمایا الاعمال بالنیات، اعمال صرف نیتوں کے مطابق قبول ہوتے ہیں، صحیح بخاری۔ تو اگر نیت خالص نہ ہو تو عمل کا وزن کم یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دین صرف سچائی کا درس دے کر انسان کو ڈرا رہا ہے، نہیں۔ دین انصاف، رحمت اور ہدایت بھی ہے۔ توحید کی برکتیں بے شمار ہیں، دل کو سکون، سینے کو نور، دل کی قبولیت اور آخرت میں کامیابی۔ جو شخص سچی توحید کے ساتھ مرتا ہے اس کے لیے اللہ نے بہترین وعدے رکھے ہیں۔ قرآن و سنت میں مرتب وعدے ہیں۔ جو بے شک اللہ کو مانتا ہے اور اس کے لیے زندگی بسر کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ۔ اب آؤ عزیز جان من، اب آؤ عملی طور پر دیکھیں کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں توحید کو کیسے نافذ کریں اور شرک سے کیسے بچیں۔ نمبر 1، نیت صاف رکھیں۔ ہر عمل سے پہلے دل میں چیک کریں کیا یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کسی کی تعریف، مقام یا رتبہ حاصل کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر سب کچھ ہے، لہذا ہر نماز، ہر صدقے، ہر نعمت کا شکریہ خالص اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 2، دعا کی صرف اللہ سے کریں۔ دعا صرف اللہ سے کریں۔ وسائل اور وساطت جائز ہے جب وہ اللہ کی طرف لے جائے، مگر دعا، التجا اور بارگاہ حق میں ہاتھ اٹھانا ہمیشہ براہ راست ہی ہونا چاہیے۔ پہلے اللہ پھر اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ نمبر 3، قبروں یا اولیاء کو خدا سمجھنے سے بچیں۔ اولیاء کا احترام کریں مگر انہیں اللہ کے شریک نہ ٹھہرائے۔ نمبر 4، ریا سے بچنے کی مشق کریں۔ جب کوئی عمل کرنے لگے تو دل سے چیک کرے اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا میں پھر بھی یہی کروں گا؟ اگر جواب نہ ہو تو وہ ریا ہے، اسے صاف کریں۔ نمبر 5، توبہ اور استغفار کو معمول بنائے۔ اگر کبھی دیکھیں کہ آپ نے غلطی کی ہے فوراً اللہ کے حضور سر جھکائے، سچی توبہ کرے۔ اللہ مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔
عزیز جان من، اب میں آپ کو ایک لمحے کے لیے واپس لے چلوں ان واقعات کی طرف جنہیں ہم نے شروع میں سنا تھا، تاکہ دل کو اور زیادہ جذبہ ہو اور سامعین کی آنکھیں نم ہو جائیں۔ بلال حبشی نے جب پتھروں اور اذیت کے باوجود احد احد کہا تو وہ سب کے لیے مشعل ہدایت بن گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھ میں امن نے ہمیں دکھایا کہ سچی توحید میں اللہ ایسی طاقت دیتا ہے جو ماحول بدل دیتی ہے۔ غزوہ بدر نے یہ توثیق کی کہ جب بندے کا ہاتھ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے تو کمزور بھی غالب آ جاتا ہے۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں توحید محض نظریہ نہیں بلکہ عملی قوت ہے۔ اخوت اسلام، آج آپ جس شخص کو دل میں رکھتے ہیں، جس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں، جس کے لیے آپ فکر مند ہیں، جان لیں وہ سب وقتی ہے، مگر صرف اللہ ہے جو ہمیشہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی میں تھوڑا بھی شرک رکھی ہے، ممکن ہے چھوٹے چھوٹے دائرے میں، آج اسے نکال دیں، دل کو صاف کریں، نیتوں کو دھو ڈالیں اور ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ یہ آسان بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ عزیز جان من، آخر میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں دعا میں کہا، آئے مل کر دعا کریں، اے اللہ ہمیں توحید کی سچی دولت عطا فرما، ہمارے دلوں سے شرک، ریا، دکھاوے کے پھیکے ہٹا دے، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں کامیابی لکھ دے اور ہمیں اور ہماری اولاد کو ہمیشہ تیرا سچا بندہ بنا، آمین۔ عزیز جان من، شرک ایک ایسا زہر ہے جو اگر ایمان کے جسم میں داخل ہو جائے تو روح توحید کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء آیت 48۔ یقیناً اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے سوا جو گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ عزیز جان من، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں، یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے سارے اعمال کو راکھ کا ڈھیر کر دیتا ہے۔ شرک صرف بت پرستی نہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں شرک صرف بتوں کے آگے جھکنے کا نام ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ عزیز جان من، دل کی آنکھ کھول کر سن لیجئے، شرک کی جڑیں بہت باریک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مستند احمد حدیث، یعنی مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ کرام نے میرے پیارے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الریا، یعنی دکھاوا۔ عزیز جان من، دیکھا آپ نے، یعنی اگر ہم نماز صرف اس لیے پڑھیں کہ لوگ کہیں کیا نمازی آدمی ہے، اگر ہم صدقہ صرف اس لیے کریں کہ لوگ ہمیں سخی سمجھیں، اگر ہم علم دین اس لیے سکھائے کہ لوگ کہیں کیا بڑا عالم ہے، تو یہ سب شرک خفی، چھپا ہوا شرک ہے۔ عزیز جان من، شرک کی موٹی موٹی قسمیں، شرک فی العبادہ، عبادت میں شرک، جیسے کسی سے دعا مانگنا، مدد مانگنا، حاجت پوری کرنے والا سمجھنا، حالانکہ اللہ ہی فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، سورہ غافر آیت 60، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ شرک فی الطاعات، اطاعت میں شرک، اگر کوئی انسان اللہ کے حکم سے ہٹ کر کسی کے حکم کو حلال و حرام مانے، چاہے وہ حکومت ہو، خاندان ہو یا دل کی خواہش، تو یہ اطاعت میں شرک ہے۔ شرک فی المحبہ، محبت میں شرک، اگر کسی کی محبت اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، انسان اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی دنیاوی رشتے کے لیے حرام کام کرے تو وہ دل کے اندر شرک کا بیج لگا رہا ہے۔ شرک فی النیات،
نیت میں شرک جب عمل اللہ کے لیے نہیں بلکہ شہرت کے لیے ہو، جب دل کا مقصد رضائے الہی کے بجائے دنیا کی تعریف ہو تو نیت شرک زدہ ہو جاتی ہے۔ عزیز جانمان، شرک کی باریک راہیں، اپنے آپ پر بھروسہ کرنا، اللہ کو بھول جانا، کہنا میں نے سب کچھ خود کیا ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سورۃ الانفال آیت 17 میں، جب تم نے تیر پھینکا وہ تم نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔ اسباب کو مؤثر سمجھنا، مسبب الاسباب کو بھول جانا۔ دوا لینا سنت ہے مگر شفا دینے والا اللہ ہے۔ اگر دل یہ کہے کہ یہ دوا نے مجھے ٹھیک کیا تو سمجھ لو دل میں شرک کا دھواں اٹھ رہا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر قسم کھانا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ سنن ابو داؤد حدیث۔ توحید کی برکتیں، عزیز جان من، توحید انسان کو آزاد کرتی ہے، بندگی صرف اللہ کے لیے رہتی ہے، نہ وہ مالداروں کا غلام بنتا ہے نہ خواہشات کا۔ توحید دل میں سکون دیتی ہے، بندہ جان لیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ توحید دل میں جرات پیدا کرتی ہے کہ مخلوق سے ڈر نہیں، خالق سے امید ہے۔ عزیز جان من، ایک دردناک مثال، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی گرم ریت پر لٹایا گیا، پتھروں سے دبایا گیا، کوڑے مارے گئے، مگر زبان پر کیا تھا؟ احد احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ توحید ہے کہ زمین کا درد، جسم کی تکلیف، لیکن دل میں صرف اللہ کا عشق۔ عزیز جان من، شرک دل کے اندر آہستہ آہستہ آتا ہے، جیسے زہر بدن میں رستا ہے، محسوس نہیں ہوتا۔ اپنے دلوں کو روز جھاڑو دو، اپنے نیتوں کو روز معائنہ کرو، کہیں دکھاوا، کہیں خود اعتمادی، کہیں رشتہ داری، یہ سب تمہارے ایمان کو کھا نہ جائے۔ اللہ سے دعا ہے اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی توحید سے بھر دے اور شرک کی ایک ذرہ بھی ہم میں باقی نہ رہنے دے۔ عزیز جان من، یہ شرک پہ بات کی گئی ہے اور ایسے ہی پر نصیحت ویڈیو میں بناتا رہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے آپ میری میسیج کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ثم آمین۔